تو رخشندہ بیگم نے سوچا کہ گاؤں شفٹ ہو جائیں اور لاہور والا مکان کرائے پر دے دیں اور کرایہ اور پینشن سے ان کا گزارا ہو جایا کرے گا۔ فضا سرگودا میں کسی کالج میں ایڈمیشن لے لے گی۔ ادھر ملک صاحب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ فیضان نے تو شادی کر لی تھی اور میرین اسی طرح بیٹھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ کہیں کہ میرین میں ہی کوئی کمی تھی جس وجہ سے فیضان نے انکار کیا۔ انہوں نے بھی ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ میرین کی شادی کر دی۔ میرین بہت روئی، چیخی، چلائی، مگر انہوں نے نہیں سنی کسی کی بھی۔ بیگم صفیہ تو اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور ملک صاحب سے انہوں نے بات بھی کی تھی کہ یہ ظلم ہے، ایسا مت کریں، ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ لیکن ملک صاحب کسی کی کہاں سننے والے تھے، بس انہوں نے کر دی شادی۔ اور وہ فضا کے لیے ارسلان کی گندی نظر کو نہ پہچان سکیں۔ قریبی رشتہ داروں کی شادی تھی۔ رخشندہ بیگم کا سامنا میرین سے ہو گیا۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہ روک پائیں اور میرین کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ میرین بھی بہت روئی۔ ارہا بیٹا ادھر آؤ، پھپھو یہ میری بیٹی ہے۔ سلام کرو بیٹا، یہ میری پھپھو ہیں۔ السلام علیکم دادی اماں۔ یہ لفظ دادی اماں رخشندہ بیگم کے دل میں تیر کی طرح لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ رشتہ داروں نے انہیں ہسپتال پہنچایا۔ جب ارسلان کو خبر ملی تو وہ بھی فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ میں مل سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ جی مل لیں، لیکن زیادہ بات نہیں کرنی۔ ارسلان اندر گیا تو رخشندہ بیگم نے کہا کہ فیضان کو فون کرو۔ ارسلان نے بہت کہا کہ کر لوں گا آنٹی، لیکن ان کی ایک ہی ضد تھی کہ ابھی میرے سامنے کرو۔ ارسلان نے فیضان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیسے ہو فیضان؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں ارسلان بھائی؟ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری امی ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے ان کو؟ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن اب وہ بہتر ہیں۔ فیضان وہ چاہ رہی ہیں کہ تم ان کو ایک دفعہ مل جاؤ۔ ارسلان بھائی، امی نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا۔ یار تم نے کب پوچھا ان کے بارے میں؟ تمہارا کام بنتا تھا پوچھنا، ماں کو بھی اور اپنی بہن کو بھی۔ بھائی امی نے نہ میری بیوی کو بہو تسلیم کیا ہے اور نہ میرے بیٹے کو پوتا۔ ابھی بھی ان کو میرین بے قصور لگتی ہے اور میں قصوروار لگتا ہوں۔ ارسلان فوراً چھٹی لے کر گاؤں پہنچ گیا اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے فضا سے۔ تم مجھے بیٹا نہیں دے سکتی اور تمہیں جا کر رخشندہ آنٹی سے بات کرنا ہوگی، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور پھر بھی میں شادی تو کر ہی لوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ طلاق لینی ہے یا نہیں۔ ادھر شاویز کی ماں اب اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ ہر لڑکی کے لیے انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ اس کی ماں اب بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کئی لڑکیاں پسند کی تھیں شاویز کے لیے، لیکن شاویز کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر انکار کر دیتا۔ زلیخا رخشندہ آنٹی کے پاس پہنچ گئی۔ اپنے ہی شوہر کے لیے فضا کی رشتے کی بات کرنی تھی اس نے۔ آنٹی وہ میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، آپ وعدہ کریں انکار نہیں کریں گی۔ جی بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ تمہارے شوہر کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ وہ دراصل میں فضا کا رشتہ مانگنے آئی ہوں آپ سے۔ ہاں بیٹا، میں نے ارسلان کو رشتے کے لیے کہا تھا۔ کون ہے لڑکا، کیا کرتا ہے؟ وہ آنٹی۔ کیا بات ہے زلیخا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ آنٹی وہ ارسلان دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں فضا سے۔ یہ سوچ بھی کیسے لیا تم لوگوں نے؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ زلیخا چلی گئی تھی۔ اب رخشندہ بیگم بہت بیمار رہنے لگی تھیں اور پریشان بھی تھیں فضا کی وجہ سے۔ سوچتی تھیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا فضا کا۔ ارسلان خود رخشندہ آنٹی سے بات کرنے پہنچ گیا اور کہنے لگا، دیکھیں آنٹی، میں فضا کو بہت خوش رکھوں گا، اور ویسے بھی فیضان نے جو میرین کے ساتھ منگنی توڑ کر زیادتی کی ہے، اس وجہ سے اب آپ لوگوں کو کوئی بھی رشتہ دار اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ اکیلی ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ ارسلان تمہاری دو بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اور زلیخا کے ساتھ ظلم ہوگا۔ کیسا ظلم؟ جب زلیخا خود راضی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور میں کون سا ان کو چھوڑ رہا ہوں، ان کے سارے حقوق ادا کروں گا۔ بیٹا یہ مناسب بات نہیں ہے آنٹی، اتنی کوئی غیر مناسب بھی نہیں ہے۔ اچھا میں فضا سے اور اس کی بڑی بہنوں سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی۔ آپ بس فضا سے بات کریں، باقی کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی زلیخا کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا۔ رخشندہ نے اس فضا سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں کنواری ہی مر جاؤں گی، لیکن اس خبیث شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ بیٹا میں دل کی مریض ہوں، میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ تو تمہارا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔
بیٹا زندگی کا کیا بھروسہ؟ تو امی آپ کوئی اور رشتہ دیکھ لیں، یہ خبیث ارسلان ہی کیوں؟ بیٹا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نہ سمجھائیں امی آپ۔ رخشندہ بیگم کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور فضا بیچاری اکیلی تھی۔ اس نے مجبوراً ارسلان ہی کو بلایا تھا۔